حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی۔ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو فرشتوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا، اور آپ کو کیا خوشخبری سنا کے گئے، اور مہمان کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے سب سے پہلے سفید بال داڑھی میں کس نبی کے آئے تھے، اور ختنہ کی ابتدا کس سے ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔ ایک دن کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا، میں جانتا نہیں اللہ کون ہے اور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق دیا، اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا، جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں کہ پہلے مجھے کیوں نکالا تھا اور اب پھر کیوں بلا رہے ہیں، اس وقت تک میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا جب آپ وجہ نہیں بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات بتلا دی۔ یہی بات اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گئی۔ اس نے کہا، وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں 3 مہمان آئے۔ یہ 3 فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ انہوں نے بشکل انسانی آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔ آپ جلدی سے گئے، ایک بچھڑا تل کے فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ جب فرشتے آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے کہ جب آپس میں ملیں تو سلام کریں۔ آنے والے مہمان کو اس میں پیش قدمی کرنا چاہیے اور دوسروں کو جواب دینا چاہیے۔ یہ رسم تو ہر قوم و ملت میں پائی جاتی ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کلمات بولے جاتے ہیں، مگر اسلام کی تعلیم اس معاملہ میں بھی بے مثال و بہترین ہے، کیونکہ سلام کا مسنون لفظ السلام علیکم اللہ کے نام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ذکر اللہ بھی ہے، اور مخاطب کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا بھی، اور اپنی طرف سے اس کی جان و مال و آبرو کی سلامتی کی ضمانت بھی ہے۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی جو کچھ کھانے پینے کی چیز میسر ہو، جلدی سے مہیا ہو سکے، وہ لا کے مہمان کے سامنے رکھ دو۔ اگر میزبان صاحب وسعت ہے تو مزید مہمانی کا انتظام بعد میں کرے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلفات کی فکر میں نہ پڑے، آسانی سے جو اچھی چیز میسر ہو جائے وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں گائے بیل رہتے تھے، اس لیے بچڑا ذبح کر کے فوری طور پہ اس کا گوشت تل کے فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرے یہ کہ آنے والوں کی مہمانی کرنا آداب اسلام اور مکارم اخلاق میں سے ہے، انبیاء اور صلحاء کی عادت بھی ہے۔ میزبان کو چاہیے صرف کھانا سامنے رکھ کر فارغ نہ ہو جائے، بلکہ اس پہ نظر رکھے کہ مہمان کھا بھی رہا ہے یا نہیں، مگر یہ نظر رکھنا اس طرح ہو کہ مہمان کے کھانے کو تکتا نہ رہے، سرسری نظر سے دیکھ لے، کیونکہ مہمان کے لقموں کو دیکھنا آداب ضیافت کے خلاف ہے اور مدعو کے لیے باعث شرمندگی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہشام ابن عبد الملک کے دسترخوان پر ایک روز ایک اعرابی کو یہ واقعہ پیش آیا کہ اعرابی کے لقمہ میں بال تھا۔ امیر المؤمنین ہشام نے دیکھا تو بتلایا۔ اعرابی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہم ایسے شخص کے پاس کھانا نہیں کھاتے جو ہمارے لقموں کو دیکھتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے کھانا رکھا، اول جب فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا تو یہ کہا تھا کہ ہم مفت کھانا نہیں کھاتے،
اگر آپ قیمت لے لیں تو کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، اس کھانے کی قیمت ہے وہ ادا کر دو۔ وہ قیمت یہ ہے کہ شروع میں اللہ کا نام لو، آخر میں اس کی حمد بیان کرو۔ جبرائیل امین نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خلیل بنایا ہے یہ اسی کے مستحق ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ، آخر میں الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ جب فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آخر یہ کون لوگ ہیں، کس غار سے آئے ہیں؟ ہم کھانا پیش کرتے ہیں، یہ اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ جو مہمان کھانے سے انکار کرتا تو سمجھا جاتا تھا یہ کسی اچھے خیال سے نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے کہ اگر آدمی ہیں تو کھانے سے انکار کرنا ضرور کچھ معنی رکھتا ہے، اور فرشتے ہیں تو نامعلوم کس مطلب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یا میری قوم کے حق میں کوئی ناخوشگوار چیز لے کے آئے؟ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے ہوئے ہیں تو فرشتوں نے کہا، ڈرنے کی بات نہیں، ہم فرشتے ہیں، قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ کچھ بھی اندیشہ ضرر نہ کیجیے۔ تو فرشتوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ فرمایا، ابراہیم، تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، پھر اس بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ اس بشارت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی، اور حضرت سارہ کو تمنا تھی کہ ان کے بھی ہاں کوئی بیٹا ہو، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے یہ نا امید ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبانی یہ بشارت بھی بھیج دی۔ حضرت سارہ نے تعجب کیا کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میری تو اولاد نہیں ہوتی۔ تو فرشتوں نے کہا، اماں تعجب کی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے، اللہ آپ کو بیٹا بھی دے گا، پھر وہ جوان ہوگا، پھر اس کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا، آپ اس وقت تک زندہ رہیں گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو دیا، پھر اسحاق جوان ہوئے، پھر ان کا بیٹا یعقوب بھی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے سفید بال داڑھی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے باری تعالیٰ، یہ سفید بال یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ وقار ہے، یہ تمہاری عزت ہے۔ فرمایا، وقار ہے تو پھر زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سب سے پہلے شلوار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنی، آپ سے پہلے کسی نبی نے نہیں پہنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی چادر پہنی، آپ نے شلوار خرید فرمائی، اس کو پسند بھی فرمایا کہ یہ اچھا لباس ہے، اس میں آدمی کا ستر محفوظ رہتا ہے، لیکن آپ نے پہنا نہیں، آپ نے چادر کو پہنا، لیکن شلوار کو پسند کیا۔ یہ شلوار بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ختنہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب آپ کی عمر 87 سال ہوئی، اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنا ختنہ بھی کر ڈالیے۔ یہ ختنہ کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح پانی سے استنجا کرنا، اس کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ زیر ناف بال صاف کرنا لوہے کے ساتھ یا استرے کے ساتھ، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کرنا، اس کی ابتدا بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے، اور قربانی کرنا یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس بھی ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال ہوئی۔ کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ اپنے رائے کا ضرور اظہار فرمائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔